بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات ولعن اللہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال المعصوم من بکا علی الحسین یبکا او تباکا واجبت لہ الجنہ صلوات. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جائے وہ ہم محمد اور آل محمد پر کشادہ دل سے صلوات پڑھا کرے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بابا سے بلند تر صلوات. دعا ہے میرا مالک اللہ آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں عبادت قبول فرمائے، تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اس دور کی سب سے بڑی اور ضروری ترین دعا منگوا رہا ہوں میرا مالک اذن ظہور دے اسے جو شرافت میں محمد، جلالت میں علی، سخاوت میں حسن، شجاعت میں حسین، عبادتوں میں عابد، علم اور حلم میں باقر، صداقتوں میں صادق، کسب الغیظ میں موسیٰ، حجتوں میں رضا، تقوی میں تقی، نکاوت میں نکی، حیبت میں عسکری، اور غیبت میں اللہ کی طرف سے غائب امام کہ وہ آئے اور آ کے دنیا کو بتائے علی سوچا نہیں علی مانا جاتا ہے. آج میرا دل ہے کہ قبلہ چونکہ موجود ہیں انتہائی اختصار سے دو چار باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے واجب الاحترام کو ممبر دے دوں گا. انسان کو معاشرے میں عزت اور مقام پیدا کرنے کے لیے، کسی کو بھی معاشرے میں عزت اور مقام پیدا کرنے کے لیے دو وسیلے درکار ہوتے ہیں. پہلا وسیلہ ہوتا ہے نسب. نسب انسان کا فیملی بیک گراؤنڈ، کہ انسان کے خاندان کا معیار کیا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو اس کے خاندان میں پہلے کوئی ایسا گزر گیا ہے کہ تاریخ جس کو یاد رکھتی ہے تو پھر وہ چاہے محنت نہ بھی کرے اسی کے توسل سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، یہ ہے نسب. ایک ہوتا ہے حسب. حسب وہ ہوتا ہے جو انسان کا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے، جس سے جو انسان کا اپنا ذاتی کردار انسان جس سے خود کو منواتا ہے، ایسا کوئی کارنامہ جسے تاریخ یاد رکھے اور تاریخ میں لکھا جائے وہ اس کا حسب ہوتا ہے. اب میں نے دو مثالیں دینی ہیں اور قبلہ کا منبر دے دینا ہے. پہلا نسب بڑا بلند، ایسا بیک گراؤنڈ، خاندان ایسا تھا کہ نبی کا بیٹا، عام بھی نہیں، ابو الآدمیت کا بیٹا، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، نام قابیل، باپ حجت اللہ اور خلیفۃ اللہ، بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، پر بیٹا قاتل، بیٹا ظالم، بیٹا حاسد. نسب بلند ہے اور حسب پست ہے. نسب بڑا بلند ہے، نبی کا بیٹا ہے، پر حسب پست ہے. حسب کیا ہے کہ قاتل ہے. اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آل آدم کو درود سے نکال دیا، اور اللہ ظالم پہ درود نہیں پڑھتا، نہ اللہ پسند کرتا ہے کہ ظالم پہ درود پڑھا جائے. دوسری مثال حضرت نوح کا بیٹا، آدم ثانی کا بیٹا، اتنے بڑے نبی کا بیٹا، پر نسب بڑا بلند ہے، حسب پست ہے. حسب بڑا چھوٹا ہے. حسب کیا ہے کہ اللہ کی حجت کا منکر ہے، اللہ کی حجت کا منکر ہے. تو جب اس نے اپنے بابا کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تیرا سلمی بیٹا ہے پر تیرا نہیں ہے، بے شک تیرا سلمی بیٹا ہے پر تیرا نہیں.
تو زمانہ یاد رکھے جو اللہ کی حجت کا منکر ہوتا ہے وہ باپ رکھتے ہوئے بھی بے پدر ہوتا ہے۔ باپ تھا پر اللہ نے کہا یہ تیرا نہیں۔ اب اپنے گرد و پیش میں نظر کریں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا نسب بلند نہیں پر حسب بڑا شاندار ہے، حسب بڑا بلند ہے۔ پہلی مثال میں دوں، حسب اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کا عاشق، اور نسب کیا ہے کہ حبش کا ایک غلام، ایک کافر کا غلام ہے جو سینے پہ گرم پتھر رکھتا ہے، تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، منہ میں چلتے ہوئے انگارے ڈالتا ہے، کہتا ہے محمد کہنا چھوڑ دے، پر ہے کیا عاشق مصطفیٰ۔ حسد اتنا بلند کہ عاشق مصطفیٰ اس معراج پہ عشق کیا کہ رسول اللہ نے خود خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، اور پھر خالی یہ نہیں، کرم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اسے اپنا مؤذن بنا لیا۔ بڑے بڑے اہل زبان کی موجودگی میں حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مؤذن بنا لیا۔ اب فیض یہاں پہ رکا نہیں، فیض چلتا رہا یہاں تک کہ بطول عذرا نے حضرت بلال کو چچا کہا۔ پھر کریمی کی حد یہ ہے کہ حسنین نانا نانا کہتے رہے۔ دوسری مثال، نسب بڑا پست، حسد اتنا بلند کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، حر علیہ السلام۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کریم کربلا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کریمین، طیبین، طاہرین، نورین، نیرین، شریفین، یہ ایک دفعہ مدینے سے چلے مکے پہ حج کے لیے، ساتھ کافی سارا قافلہ تھا اور ان میں حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے۔ اب یہ قافلہ چلتا ایک جنگل سے گزرا، جنگل میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو آواز دیا، حبیب مجھے پیاس لگی ہے۔ قاسم الرزق کا بیٹا کہہ رہا ہے، حبیب مجھے پیاس لگی ہے۔ حبیب نے جلدی سے مشق کا منہ کھولا، پانی نہیں، دوسری مشق کھولی خالی، تیسری مشق کھولی خالی، بڑا پریشان ہوا، جلدی سے جا کے مولا کہتے ہیں مولا پانی تو نہیں۔ امام کہتے ہیں حبیب مجھے پیاس لگی ہے، میں نہیں جانتا، قریب دیکھ شاید کہیں سے مل جائے۔ کہتے ہیں مولا اس جنگل میں، کہتا میں دیکھ کے آتا ہوں۔ جلدی سے چلا، دیکھا جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس کے باہر ایک کمزور سی بکری بندی ہے، اندر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے۔ جا کے کہتا ہے ضعیفہ میرا سلام، کہتی میرا بھی سلام۔ کہتا ہے ضعیفہ میرے سرداروں کو پیاس لگی ہے، تو جو اس جنگل میں رہتی ہے، پانی زندگی کے آثار میں سے ایک ہے، تو جو زندہ ہے تیرے پاس پانی تو ہوگا، ایک پیالہ پانی کا مل جائے میں اپنے کریم کو پانی پلا دوں۔ کہتی ہے بے شک پانی تو تھا پر تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گیا، میرا شوہر گیا ہوا ہے شہر پانی لینے، جیسے ہی وہ آئے گا میں تجھے دے دوں گی۔ اب جب خالی حبیب لوٹ کے امام حسین کے پاس آئے، امام نے کہا حبیب پانی؟ کہتا ہے مولا پانی ابھی نہیں مل سکتا، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مولا نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، حبیب مجھے ابھی پانی چاہیے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، جا کے اسے کہتے ہیں دیکھ تلاش کر کہیں تھوڑا سا بڑا ہو۔ کہتی ہے اپنے کریم سے پوچھئے، ایک بکری بندی ہے، اس کا دودھ نکال کے دیتی ہوں اگر پینا پسند کرے۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا بسم اللہ۔ دودھ امام کو پیش کیا گیا، امام نے دودھ پیا، امام نے دعا کی، پھر امام نے کہا حبیب بھوک لگی۔ اب حبیب بڑا پریشان، کہتا ہے مولا اسی جنگل میں؟ مولا نے کہا ہاں۔ اس نے اناج والے تھیلے کھولے، اناج ختم، سفر پہ چلا پورا قافلہ پر اناج ختم۔ اب حبیب بڑا پریشان ہو گیا، کہتے ہیں مولا پہلے پانی ختم ہو گیا، اب اناج ختم ہو گیا۔ جا کے اس ضعیفہ سے کہتا ہے کچھ کھانے کو ہے؟ کہتی نہیں ابھی ختم ہوا ہے تیرے آنے سے پہلے۔ اب حبیب بڑا پریشان، کہتا ہے نہیں کچھ تو دیکھ، کچھ تو ہوگا، میرے کریم کو بھوک لگی ہے۔ حبیب بڑا پریشان، ضعیفہ کہتی اچھا اپنے کریم سے پوچھ دے، یہ ایک بکری ہے ذبح کر لے جا، جا کے اپنے کریم سے پوچھ اگر پسند کرے تو اس کا گوشت بنا دوں۔ امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ حبیب نے بکری ذبح کی، امام نے گوشت ناول فرمایا۔ امام کھانا کھا کے دستے دعا بلند کیے، کہتے ہیں حبیب اس ضعیفہ کو بلا۔ ضعیفہ امام کے پاس آئی، امام نے کہا میں کریم ابن کریم کا بیٹا، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے مولا کوئی حسرت نہیں، جتنی تھی گزر گئی،
81 سال میری عمر ہے، 83 سال میرے شوہر کی عمر ہے، اب مالک کیا حسرت ہے، بس دعا کریں عاقبت بخیر ہو۔ امام نے ایک دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں تیری آخرت بڑی اچھی ہے۔ دیکھ کے کہتی اس جنگل میں میری آخرت بتانے والا تو کوئی بطول کا بیٹا ہے، اس جنگل میں میری آخرت بتانے والا تو کوئی بطول کا بیٹا ہے۔ امام مسکرائے اور کہتے ہیں میرا دل ہے تجھ پہ کرم کروں، کچھ مانگ۔ کہتی مولا نہیں، بس آخرت کی فکر تھی۔ امام نے کہا اچھا اب نہیں، کوئی جوانی کی حسرت ہو؟ ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی مولا ہاں، جب جوان تھی میرا بھی دل چاہتا تھا اللہ مجھے اولاد دے، میرے گھر میں بھی بچے کھیلیں، میرے گھر میں بھی بچے گھومیں، اللہ کو نہیں منظور تھا، اولاد نہیں ملی۔ امام نے کہا اچھا پھر؟ کہتے پھر میں نے مالک سے دعا کی مالک بیٹا نہ دے، بیٹی ہی دے دے۔ مالک کو نہیں منظور تھا، اولاد نہیں ملی، ساری عمر گزر گئی، اب بڑھاپے پہ، اب تو ایسی طلب کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا اچھا۔ ایسے امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا انشاءاللہ اگلے سال جب میں آؤں گا تو صاحب اولاد ہوگی۔ وقت گزر گیا، اگلے سال حج کے لیے آئے، حبیب ساتھ اسی جنگل سے گزرے۔ حبیب نے کہا مولا یہ وہی جگہ نہیں جہاں پہ آپ نے ضعیفہ کو دعا کی تھی؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا جلدی سے جا کے دیکھ اس کا حال۔ دیکھا تو اپنی جھونپڑی کے باہر ہاتھ میں ایک بچہ لیے کھڑی ہے۔ حبیب نے جلدی سے جا کے امام کو بتایا مولا اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے۔ امام چلتے چلتے اس کے در پہ آئے، اس نے دیکھا، جلدی سے مولا کو مسند پہ بٹھایا، بچہ مولا کے قدموں میں رکھا۔ امام سے کہتی ہے جب سے آپ دعا کر کے گئے ہیں معینہ مدت پورے ہونے تک اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، اس دن سے لے کے روز اسی چوک پہ کھڑی ہوتی ہوں، کب آپ کا گزر ہو آپ کو دکھاؤں آپ اس کا نام رکھیں، کب آپ کا گزر ہو آپ کو دکھاؤں آپ اس کا نام رکھیں۔ امام نے اس طرح سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ لیا۔ امام نے فرمایا انت حر، اس کا نام حر ہے۔ حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور حر علیہ السلام کب ہوا؟ کربلا پہنچ کے نہیں، 10 محرم کو نہیں، حر علیہ السلام اس وقت ہوا جب اس نے امام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے حکمتاً کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی ماں پہ درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا حر تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے۔ 2 جملے مصیبت کے اور پھر نمبر کتاب کے حوالے۔ کربلا کے بعد سید سجاد جب بھی کسی جوان کو دیکھتے تھے امام روتے تھے، بہانے بہانے سے روتے تھے۔ بازار کی طرف کسی پردہ کو جاتے دیکھتے تھے روتے تھے۔ جب کھانا سامنے رکھا جاتا تھا 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ کو دیکھ کے روتے تھے۔ پانی پیتے تھے تو روتے تھے، ذبیحہ کے آگے سے گزرتے تھے تو روتے تھے۔ ایک دن امام رو رہے تھے، یا ابو منظر مدائنی نے پوچھا مولا خیر تو ہے آج اس قدر گریا بلند؟ امام کہتے ہیں کچھ یاد آ گیا۔ ابو منظر مدائنی کہتے ہیں مولا فرمائے تو صحیح ہوا کیا؟ امام کہتے ہیں میں اور میری 4 سال کی بہن سکینہ ہم ایک بازار سے گزر رہے تھے، یا میری بہن بار بار مجھے دلاسے دے کے کہتی تھی سجاد تو گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد تو گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ مولا کہتے ہیں رش کتنا بڑھ گیا، میں نے اسے کہا سکینہ فطرت کا تقاضا ہے، اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو بڑا بچے کو حوصلہ دیتا ہے، سکینہ تو مجھے حوصلے کیوں دیتی ہے، سکینہ تو مجھے حوصلے کیوں دیتی ہے؟ امام کہتے ہیں مجھے میری بہن کے جواب نے بڑا روایا، رو کے کہتی ہے سید سجاد اگر اس بازار میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا میں تیرا جنازہ کیسے اٹھاؤں گی؟